جب جناب عمر شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کے گھر آئے، داماد کی چارپائی پہ میت ہے، چادر کو ہٹایا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ لیا۔ حضرت علی کی زبان سے فاروق اعظم کی شان سنیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں صحابہ و اہل بیت میں اختلاف تھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارے اوپر رب کا فضل ہے، نہ میرے رب نے ہمیں ناسبی بنایا ہے، نہ میرے رب نے ہمیں ناسبی بنایا ہے، نہ میرے رب نے ہمیں رافضی بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے سلفی بنایا ہے، متبع کتاب و سنت بنایا۔ یہ رب کا انعام نہیں ہمارے اوپر۔ حضرات واللہ لقد اسلام کا عزت، عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، وعمارت کو فخرن، تیری حکومت میں ہمیں فخر تھا، وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، عمر نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا۔ لوگوں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ، کفر کو دنیا سے مٹا دیا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ارقم کے گھر سے اسلام کو بیت اللہ میں کھڑا کر دیا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کے خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، لجپال ہیں۔ ساری دنیا مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ مکھی کو چھین کے لے جائے واپس نہیں لے سکتی۔ ساری کائنات مل کے کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں بنا سکتی۔ ساری کائنات مل کے ایک انسان جس کے سیاہ بالوں کو رب نے سفید کر دیا، ایک بال جو خالق ارض و سما نے سیاہ سے سفید کر دیا، ساری کائنات مل کے سفید بال کو سیاہ نہیں کر سکتی۔ خالق فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم خالق کے در کے فقیر ہو۔ اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے میرے رب نے انبیاء کرام کا انتخاب کیا، اور سب سے آخر میں جو میرے رب نے انتخاب کیا وہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ان کو رحمت للعالمین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، رسولوں اور نبیوں کا امام بھی بنایا، ختم نبوت کا تاج بھی ان کے سر پہ سجایا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت و رسالت کو رب نے منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت شمسام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر مانگوں، میرے پیر بدرے منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا،
نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں پر دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا انبیاء رب کا انتخاب ہے کوئی بندہ تہجد پڑھ کے اشراق پڑھ کے رات کی تنہائیوں میں رب کے آگے رو کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا یہ نبوت میرے رب کا انتخاب ہے اور اسی انداز سے صحابی رسول ہونا یہ بھی نبوت کی طرح میرے رب کا انتخاب ہے کوئی بندہ اشراق پڑھ کے تہجد پڑھ کے قیام اللیل کر کے صحابی رسول نہیں بن سکتا اور صحابی رسول ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے قسمت والوں کو ملتا ہے ابو جہل مکہ میں پیدا ہوا چچا تھا پڑوس میں رہتا تھا صبح و شام امام کائنات کے چہرے پہ تو اس کی نظر پڑتی تھی کفر کی حالت میں پڑتی تھی کفر کی حالت میں مرا جہنم میں چلا ابو لہب بھی ابو جہل بھی لیکن میرے رب نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حبشہ سے بلایا ایمان کی حالت نے اس میں سید الکونین کا چہرہ پر نور دیکھا ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر کے جنتی بنا دی بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ شان دی چلتے زمین پہ تھے ان کے جوتوں کی ہقاقت کی آواز آسمانوں پہ جاتی سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو فارس سے بلایا صحابی رسول بنا دیا سینے سے لگا کے فرمایا دنیا والوں یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ کو روم سے بلا کے رب نے صحابی رسول بنا دیا یہ انتخاب ہے میرے رب کا کوئی خواب کی حالت میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور دیکھ لے دنیا کا عظیم انسان سمجھتا ہے یارو ان کے نصیبے کیا کہنے جنہوں نے ایمان کی حالت میں سید الکونین کا چہرہ پر نور دیکھا اور سارا اللہ کا دین امام الہدا سے سیکھا عقیدے کی تعلیم نماز کیسے پڑھنی ہے رکوع کیسے کرنا ہے قیام کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے کبھی ہم نے عملے رسول کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا کبھی ہم نے عملے رسول کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا کبھی ہم نے عملے رسول کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا کبھی ہم نے عملے رسول کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا کبھی ہم نے عملے رسول کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا کبھی ہم نے عملے رسول کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا کبھی ہم نے عملے رسول کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا سید الکونین کے براہ راست شاگرد ہیں صحابہ نبوت کے لیے اللہ نے سید الکونین کا انتخاب کیا امام کائنات کی یاری کے لیے رب کی توحید کو پھیلانے کے لیے قرآن کی گواہی کے لیے احادیث رسول کو لکھنے اور پھیلانے کے لیے غلبہ اسلام کے لیے شہادتوں کے لیے قربانیوں کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا اور کہو گے دلیل کیا ہے آج کلیہ دار القرآن والحدیث جو میرا مادر علمی ہے یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی کتاب و سنت کی یارو کوئی کہتا ہے میں دار القرآن کا فاضل ہوں کوئی کہتا ہے میں جامعہ سلفیہ کا فاضل ہوں کوئی کہتا ہے میں مدینہ الرسول پڑھ کے آیا ہوں اور دار القرآن میں
किताब और सुन्नत का नूर फैला रहा हूँ। हजरात, कोई कहता है मैं बगदाद से पढ़ के आया हूँ, कोई कहता है मैं मक्का यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, कोई कहता है मैं इब्ने तैमिया का शागिर्द हूँ, कोई कहता है मैं अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ, कोई कहता है मैं इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ। यारो, सहाबा के क्या कहने जो बराह रास्त सैयदुल कौनैन के शागिर्द बने। दिन रात इमाम कायनात ने उन्हें किताब और सुन्नत की तालीम दी। नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ कैसे बांधने हैं, रकू कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, सजदा कैसे करना है। अल्लाह ने अपने महबूब पे कुरान नाज़िल किया। कुरान पे सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, इस कुरान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान लाए, मोमिनून ईमान लाए। सबसे पहले कुरान पे ईमान लाने वाले सहाबा, अपने हाथों से वही इलाही की किताबत करने वाले सहाबा, कुरान मजीद को अल्लाह के हबीब से सीखने वाले सहाबा, कुरान का मफहूम समझने वाले सहाबा, कुरान को आगे फैलाने वाले सहाबा, इस्लाम के लिए शहादतें और कुर्बानियाँ पेश करने वाले सहाबा। सहाबा वास्ता हैं उम्मत और सैयदुल कौनैन के दरमियान। अगर सहाबा को रसूल पाक की हदीस को लिखने वाले सहाबा, अमल करने वाले सहाबा, फरमाने रसूल को आगे पहुंचाने वाले सहाबा, कुरान की किताबत करने वाले सहाबा, हदीस रसूल की किताबत करने वाले सहाबा, अगर सहाबा को इस्लाम से निकाल दिया जाए, ना नमाज का अमल बाकी रह सकता है, ना रोज़े का अमल बाकी रह सकता है, ना ज़कात दे सकते हैं, ना रुकू कर सकते हैं, ना क़याम कर सकते हैं, ना सजदा कर सकते हैं, ना जिहाद कर सकते हैं। इस्लाम पूरा सहाबा के ज़रिए उम्मत तक पहुंचा है। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, इस्लाम के खाते में क्या बचता है? जिनको अल्लाह ने अपने नबी की शागिर्दी के लिए चुन लिया। दरख्त फल से पहचाना जाता है, बाप औलाद से पहचाना जाता है, शागिर्द उस्ताद से पहचाना जाता है। सहाबा इकराम सैयदुल कौनैन से पहुंचाने गए। वो अल्लाह के हबीब के बराह रास्त शागिर्द थे और जिनकी अज़मतों का तज़किरा और अल्लाह के रसूल ने जो बूढ़े थे उनको भी पढ़ाया, जो बच्चे थे उनको भी पढ़ाया, जो जवान थे उनको भी पढ़ाया। पढ़ाया कहाँ पे? बैतुल्लाह में। निसाब क्या था? रब का कुरान तालीम दे के इम्तिहान के लिए रब की बारगाह में पेश कर दिया। खालिक के कायनात ने सहाबा के ईमान की बात की। मालिक फरमा रहे हैं, दारुल कुरान में आने वालों, मैं अल्लाह का कुरान सुना के तुम्हारे सीनों में ठंड और मुंह में खंड डालना चाहता हूँ। खालिक फरमा रहे हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु। बाबा जी छाड़ दियो, आपे सेटिंग कर लेगा, आपे कर लेगा सेटिंग स्पीकर। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। खालिक कहते हैं, मैंने नबी के यारों के शागिर्दों का दिलों का इम्तिहान लिया। फरमाया आसमानी गज़ट से नतीजे का ऐलान हुआ। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। खालिक फरमा रहे हैं, मुझे इनके दिलों में तकवा नजर आया, ईमान नजर आया। कानू हक़्क़ बिहा व आलहा। बस ठीक है, आवाज़ न ईमान सहाबा के साथ अच्छा लगता है, सहाबा ईमान के साथ अच्छे लगते हैं। खालिक के कायनात ने फरमाया, आसमानी गज़ट से वो बदबख्त लोग जो रसूल पाक के शागिर्दों पे इतराज़ करते हैं, कमियां ढूंढते हैं, ऐब तलाश करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। कायनात का रब कहता है, मैंने अपने महबूब के शागिर्दों का इम्तिहान लिया, मुझे उनके दिलों में तकवा नज़र आया। कानू हक़्क़ बिहा व आलहा। कहीं खालिक फरमा रहे हैं, दुनिया वालों सुन लो, हब्बबा इलैकुमुल ईमान। ये तो ईमान से
محبت کرنے والے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو رب نے صحابہ کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ کانوا حق بہا وآلہا، ایمان صحابہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، صحابہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ میرے رب نے صحابہ اکرام کے ایمان کو دنیا والوں کے لیے معیار بنا دیا۔ خالق فرما رہے ہیں، آؤ کلیہ دار القرآن میں خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں، میں تمہیں خالق کا قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ خالق فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ صحابہ رب کا انتخاب ہیں۔ صحابی رسول کا قول سنا کے آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، اولئک اصحاب محمد، لوگو محمد پاک کے جو اصحاب تھے، کانوا ابرا ہذہ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے۔ دل میں ایمان تھا، دل میں تقوی تھا، دل میں رب کا ڈر تھا، دل میں توحید تھی، سید الکونین کی محبت تھی، ان کے دلوں میں ایمان تھا، تقوی تھا، حب رسول تھی۔ زینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب نے صحابہ کے حبب الیکم الایمان، وہ ایمان سے محبت کرنے والے تھے۔ وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب نے صحابہ کے دلوں میں فٹ کر دیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، صحابہ گناہ سے نفرت کرتے تھے، صحابہ فسق سے نفرت کرتے تھے۔ دنیا والوں سن لو صحابہ کون ہیں، عرش والا رب اعلان کر رہا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ تو ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ کانوا ابرا ہذہ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے۔ اعمقھا علما، علم میں مضبوط تھے، سید الکونین سے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، یاری کے لیے، سنگت کے لیے چن لیا۔ وَإِقَامَةِ دِينِهِ، دین کے غلبے کے لیے، شہادتوں کے لیے چن لیا، قربانیوں کے لیے چن لیا۔ کون صحابہ؟ قرآن کے گواہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن پہ عمل کرنے والا صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن کو امت تک پہنچانے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ حدیث آقا سے سننے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ حدیث رسول کی کتابت کرنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ احادیث رسول پہ عمل کرنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ احادیث رسول کو امت تک پہنچانے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کرنے والے صحابہ۔ یہ ایمان تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، زبان پہ احد احد کا ترانہ ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، زبان پہ احد احد کا نعرہ ہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، ڈٹ گئی، آل یاسر پہ تشدد کیا گیا۔ آقا پاس سے مکہ میں گزر رہے تھے، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، ان تکلیفوں پہ صبر کر لو، اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لوگوں کون صحابہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی، جن کو رب نے قرآن میں یوں پروٹوکول دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، انگاروں پہ لیٹے ہیں، ان کی زبان پہ ربنا اللہ ہے، سولیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، زبان پہ ربنا اللہ ہے، خنجر چلائے جا رہے ہیں، زبان پہ ربنا اللہ ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، زبان پہ ربنا اللہ ہے، ہاتھ سولیوں پہ لٹکائے گئے، زبان پہ ربنا اللہ ہے۔ میں کس کس کی بات کروں، میں کس کس کی داستان بیان کروں؟ صحابہ اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کر گئے، ثم استقاموا، ڈگمگائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، متزلزل نہیں ہوئے۔ قرآن صحابہ کی مدح سرائی کر رہا ہے، جبرائیل رب کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم اللہ کے دین پہ
کٹ گئے ہو تمہارے لیے رب کی رضوان بھی ہے، نہروں والی جنت کا اعلان بھی۔ کون صحابہ جن کا ایمان معیار ہے؟ اللہ نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ سنو فیصلہ بادیو اللہ کا قرآن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ انؤمنو کما آمن الصفا، صحابہ کو رب نے معیار ایمان قرار دیا۔ منافق بولے اور سنو قرآن بتا رہا ہے فیصلہ بادیو، میرا موضوع دفاع صحابہ و اہل بیت ہے۔ صحابہ کو معیار حق ایمان والے مانتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض صحابہ کے ایمان پہ کس نے کیا؟ بولو، خطیب بلائے تو بولنا جائز ہے، منافقین نے۔ کس نے کیا؟ بولو، اونچی آواز آئے۔ منافقین نے۔ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ عرش والے نے صحابہ کا دفاع کیا۔ کائنات کے رب بولے الا انہم ہم الصفا، صحابہ بے وقوف نہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں۔ صحابہ کا دفاع عرش والے نے کیا۔ آؤ فیصلہ بادیو، میں ذرا قرآن کا ایک اور مقام کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ صحابہ پہ تبرہ کا آغاز کس نے کیا؟ قرآن نے بتایا، ایک منافق نے کیا، مدینہ میں جا کے کیا، اور میں قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ اس منافق کا نام ہے عبداللہ ابن ابی۔ سنو رب کا قرآن۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی ایک منافق نے کہا کہ صحابہ معیار ایمان نہیں ہیں۔ سنو رب کا قرآن فیصلہ بادیو۔ آج کے خطبے میں آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر کے چلا جاؤں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل۔ عبداللہ ابن ابی منافق بولا، ہم جب مدینہ جائیں گے، صحابہ کو ذلیل کہا، ہم عزت والے ہیں، صحابہ ذلیل ہیں، ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ سب سے پہلے صحابہ پہ تنقید عبداللہ ابن ابی منافق نے کی۔ عرش والے نے جواب دیا، عبداللہ ابن ابی، میں کائنات کا رب صحابہ کو معیار ایمان قرار دیتا ہوں، صحابہ کا دفاع کرتا ہوں۔ کائنات خالق کائنات بولے، مالک کائنات بولے۔ دنیا والوں، فیصل آباد کے خطبہ جمعہ میں آنے والوں، عرش والا رب بولا، خالق بولے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کائنات کے باسیوں سن لو، خالق کا اعلان سن لو، مالک کا اعلان سن لو۔ آج کا یہ میرا پیغام، یہ میرا بھائی عبداللہ یاسین سی ڈی کے ذریعے انشاءاللہ کراچی سے خیبر تک میرے پیغام کو پہنچا دے گا۔ دفاع صحابہ و اہل بیت پہ اس خطبے کو پہنچا دے گا۔ عرش والے نے کیا اعلان کیا؟ عزت تو رب کی ہے، عزت تو اس کے رسول کی ہے، عزت تو مومنین کی ہے، عزت تو صحابہ کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافق صحابہ کے مقام کو نہیں جانتے، صحابہ کی عظمتوں کو نہیں جانتے، صحابہ کے مرتبے کو نہیں جانتے۔ لوگوں، سید الکونین نے کیا فرمایا؟ خالق نے ان کی مدح سرائی قرآن کے پاروں میں یوں کی۔ میں خالق کا قرآن کھولنے لگا ہوں، کہیں مالک فرما رہے ہیں، دنیا والوں سن لو، حبب الیکم الایمان، یہ تو ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہیں خالق فرما رہے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ تو سچے ہیں۔ کہیں خالق فرما رہے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ تو ہدایت والے ہیں۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ تو فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو پکے اور سچے مومن ہیں۔ کہیں خالق فرما رہے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ تو میری پارٹی ہیں۔
کہیں مالک فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو پکے اور سچے مومن ہیں. کہیں خالق فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ تو میری پارٹی ہے. کیا ہے شان صحابہ؟ اگر 313 میدان بدر میں رب کے نام پہ لڑنے آ گئے، سید الکونین نے اپنی پیشانی مالک کی بارگاہ میں جھکا دی. ربا میں محمد کی جو کمائی ہے یہ 313 مٹ گئے، تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. صحابہ میدان میں آ گئے، سید الکونین نے صفیں بنا دی. رب نے قرآن نازل کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب محبوب اپنے یاروں کے ساتھ میدان میں آئے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ کے سنگتی ہیں. ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے گرم ہیں، آپس میں بڑی نرم ہیں. میں اہل پاکستان کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. کلیہ دار القرآن میں اپنے روحانی باپ مولانا انس مدنی کی موجودگی میں یہ وطن پاکستان ہمارے اکابرین نے گردنوں کا لہو دے کے، خون دے کے حاصل کیا. اللہ کی قسم آج پاکستان کے جو دشمن ہیں ہمیں زبان، قوم اور فرقوں کی بنیاد پہ، سیاسی بنیادوں پہ لڑانا اور ٹکرانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے. آپس میں دشمنیاں ختم کر کے، نفرتیں ختم کر کے، عداوتیں ختم کر کے، یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اس کے چپے چپے کا، اس کی جغرافیائی سرحدوں کا، اس کی نظریاتی سرحدوں کا. کیا پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی دینا پڑے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. تو میں بات کر رہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کون صحابہ جو اسلام کی وجہ سے اپنے باپوں سے ٹکرا گئے، جو اسلام کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے ٹکرا گئے. کون صحابہ جو اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کر گئے. 14 بدر میں کٹ گئے، 70 احد میں کٹ گئے، پیارے حنظلہ شہید ہوئے. سنو شان صحابہ. بیوی کہتی ہے غسل دے دو. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے وہ منظر دکھایا ہے جب پیارے حنظلہ کو آسمان سے فرشتے آ کے غسل دے رہے تھے. سنو شان صحابہ. کون صحابہ جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں سے لڑتے کٹ گئے. سیر اعلام النبلاء صحابہ کرام ان کی میت لے کے جا رہے ہیں شہادت کے بعد. عرض کرتے ہیں آقا سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنو فیصلہ بادیو شان صحابہ. فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ کو عرش پہ اتنی پسند آئی ہے، آسمان سے فرشتوں نے آ کے سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں. کیا ہے شان صحابہ؟ صحابی کی میت شہادت کے بعد چلے، آسمان کے فرشتے آ کے کندھا دیں. فرمایا جب روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے. سنو فیصلہ بادیو شان صحابہ. اگر صحابہ کو نک اسلام کی تاریخ سے میں فیصلہ باد میں ایک بات کر جاؤں، آج جو لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی
عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کا انکار کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے فہم و تدبر کا انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں، یہ لوگ پھٹکے ہوئے ہیں۔ مجھے قرآن نے جو پیغام دیا، صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کے عیب تلاش نہ کرو، کمزوریاں تلاش نہ کرو۔ مجھے سید الکونین نے جو پیغام دیا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو برا نہ کہنا، یہ تو اتنے عظیم ہیں۔ عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی راہ میں خرچ کر دے، میرا صحابی ایک مٹھی جو دے دے، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہیں 1400 درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، رب نے قرآن نازل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ۔ محبوب، جن 1400 نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مجھے بیعت اتنی پسند آئی ہے، میں نے ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال۔ کیا ہے مقام صحابہ؟ صحابی زمین پہ قرآن کی تلاوت کرے، فرشتے قرآن سننے کے لیے آ جائیں۔ کیا ہے شان صحابہ؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ آئے، میرا باپ عبداللہ کٹ گیا، فرمایا سن شان صحابہ۔ جابر، جب سے اللہ نے کائنات بنائی کسی سے بات کی پردے کی اوٹ میں کی، تیرے باپ عبداللہ صحابی رسول کی شہادت اتنی پسند آئی، پردے ہٹا کے صحابی رسول سے پوچھا، اور میرے نام پہ کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ کیا اللہ اکبر، کیا ہے شان صحابہ؟ صحابی کو تیر لگے، خون گرے، فزت ورب الکعبہ، میرا خون اسلام پہ لگ گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے شان صحابہ؟ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمن پہ تیر چلائیں، آقا اتنے خوش ہوئے۔ اور لوگوں سنو فیصلہ آباد میں شان صحابہ، ارمی یا سعدو فدا کا حبیب امی، اے سعد دشمنوں پہ تیر چلاؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ، ان کی اہلیہ نے بھوک کے ساتھ رات گزاری، حصے کا کھانا مہمان کو دیا، صحابی کی شان میں قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابی زمین پہ پریشان ہو، رب قرآن نازل کر دے، ومن یطع اللہ و اللہ اکبر، صحابی زمین پہ پریشان ہو، رب قرآن نازل کر دے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور سنو، صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے ایمان والے ہیں، صحابہ سارے عظیم ہیں، صحابہ سارے عظمتوں والے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل انسان ابو بکر ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ سے ہے۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی شان میں جبرائیل سورہ نور لے کے آئے، خواتین بھی موجود ہیں۔ کون امی عائشہ؟ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ جب امی عائشہ کی دوپٹے کی بات کرتے تھے، عظمت کی بات کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ مدرس بھی رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میری امی عائشہ جس کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے میرے آقا، جس کو عیش کہہ کے پکارتے تھے، اور جس کا لعاب آقا کے لعاب سے ملتا تھا، اور جس کے حجرے میں جبرائیل رب کا پیغام لے کے آتے تھے، جب غار میں تھے صدیق اکبر کی گود میں تھے، اور رب نے نقشہ یوں کھینچا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صاحب بھی کہا، یار غار بھی کہا قرآن، اور صدیق بھی کہا، بیٹی کو صدیقہ کہا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ابو بکر تیری شان کے کیا کہنے، تجھے صحابیت کا شرف عرش والے نے دیا، تجھے صدیق کا لقب مدینے والے نے دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ مجمع البیان کا مفسر کہتا ہے، کتاب تفسیر ان کی ہے، مفسر کہتا ہے
जा बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह हैं, सद्दक़ बिही से मुराद अबू बकर हैं। तफसीर कुम्मी वाला कहता है फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह अंत सिद्दीक़, आका ने फरमाया अबू बकर तू सिद्दीक है। कश्फुल गुम्मा में इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिसकी कुनियत अबू जाफर थी। किसी ने पूछा इमाम बाकर क्या तलवार को चांदी की मुठ लगाना जायज़ है? फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने चांदी की मुठ लगाई थी। इमाम बाकर तुम अबू बकर को सिद्दीक कहते हो। किबला रुख खड़े हो गए, इमाम बाकर बोल रहे हैं नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। फमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलहु फी दुनिया वल आखिरा। जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता वो दुनिया में भी झूठा, वो आखिरत में भी झूठा। लोगों पैगंबर का फरमान सुन लो। उस वक्त उहद, आका उहद पहाड़ पे गए, साथ अबू बकर थे, साथ उमर थे, साथ उस्मान थे। पहाड़ ने हरकत की, लिसाने नबूवत ने सिद्दीक कहा। उस वक्त उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ पहाड़ रुक जा, तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद। अब मैं फैसलाबाद में तफसीर अल-कुम्मी से अबू बकर की खिलाफत को सदाकत के बाद के मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित करने लगा हूँ। गोजरा के अंदर एक मुनाजरा हुआ इस्माइल शिया लीडर के साथ। वो मुनाजरा मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी आलिम ने करना था। अबू बकर की खिलाफत पे उनके मुआवन मौलाना अब्दुस्तार तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह थे। दोनों ने सोचा मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेके चले। गोजरा चले गए। इस्माइल खड़ा हुआ, दिफाए सहाबा व अहले बैत मौजू मेरा है। हज़रत सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह अमीपुर बाज़ार की मरकज़ी मस्जिद के इमाम व ख़तीब। इस्माइल कहता है अबू बकर की खिलाफत को मान लूँगा, सदाकत को मान लूँगा, मेरी 4 शर्तें हैं, कोई पूरा कर दे। मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, फरमाने लगे तेरी कौन सी 4 शर्तें? कहता 4 शर्तें पूरी कर दो, अबू बकर की खिलाफत भी मान लूँगा, सदाकत भी मान लूँगा, 100 रुपया इनाम भी दूँगा। मौलाना सिद्दीक साहब फरमाने लगे 100 दो। उस वक्त बड़ी कदर थी, 100 न निकला, बड़ा खजल हुआ। कहता है मेरी पहली शर्त ये है, अल्लाह पाक ने फरमाया हो कि अबू बकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा होंगे। अल्लाह ने फरमाया हो। पहली कौन सी बात? खतीब तिनका तोड़ा जाए सवाब जाए। खतीब बुला सकता है लोगों को, यहाँ तक एक एक बंदे को खड़ा करके चंदा इकट्ठा कर सकता है खतीब। अल्लाह ने इख्तियार दिया, अल्लाह के रसूल ने। तो पहली शर्त क्या है कि अल्लाह पाक ने फरमाया हो कि अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा। और दूसरी मेरी शर्त है अल्लाह ने फरमाया हो रसूल पाक की ज़बान से कहलवाया। बात समझ आ रही है ना? अल्लाह ने फरमाया हो रसूल पाक से कहलवाया हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। सैयदुल कौनैन लबों को हरकत देते हैं अर्श वाले की वही से। अल्लाह ने फरमाया हो रसूल पाक से कहलवाया हो, हमारी किताब हो तुम्हारी ना हो, और अबू बकर का साफ साफ नाम हो। लाइब्रेरी में तफसीर कुम्मी पढ़ी थी, मौलाना सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह उठे, कुरान की ये आयत निकाली, तफसीर कुम्मी को खोला। वयज़ा सर्र नबी इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा। जब सैयदुल कौनैन ने मोमनों की माँ अपनी पुशीदा बीवी से या अपनी बीवी से जो मोमनों की माँ एक पुशीदा बात की थी, वो बात सैयदुल कौनैन ने मोमनों की माँ उमर इब्न खत्ताब की लख्ते जिगर हज़रत हफ्सा से कही थी।
حفصہ میری زندگی میں یہ بات آگے نہ بتانا۔ جب اللہ کے حبیب نے اپنی بیوی کو پوشیدہ بات بتائی، وہ پوشیدہ بات کیا تھی؟ حفصہ میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، پھر تیرا باپ عمر ہوگا۔ فرمایا عرش والے نے فرمایا ہے، رسول پاک سے کہلوایا ہے، تمہاری تفسیر ہے، اور ابو بکر کی صدا، ابو بکر کی خلافت۔ جب مولانا صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے، خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر ابو بکر کی صداقت و خلافت کا حق ادا کیا ہے، ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ رب دے گا۔ ان کے بعد درجہ عمر کا ہے، میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ جو زمین پہ مشورہ دیا کرتے تھے رب قرآن بنا دیتا تھا، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو پیغمبر اسلام کی کے مراد ہیں، جو حضرت علی کے داماد ہیں، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، جب جناب عمر شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کے گھر آئے، داماد کی چارپائی پہ میت ہے، چادر کو ہٹایا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ لیا۔ حضرت علی کی زبان سے فاروق اعظم کی شان سنیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں صحابہ و اہل بیت میں اختلاف تھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارے اوپر رب کا فضل ہے، نہ میرے رب نے ہمیں ناسبی بنایا ہے، نہ میرے رب نے ہمیں ناسبی بنایا ہے، نہ میرے رب نے ہمیں رافضی بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے سلفی بنایا ہے، متبع کتاب و سنت بنایا۔ یہ رب کا انعام نہیں ہمارے اوپر۔ حضرات واللہ لقد اسلام کا عزت، عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، وعمارت کو فخراً، تیری حکومت میں ہمیں فخر تھا۔ وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، عمر نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا۔ لوگوں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ کفر کو دنیا سے مٹا دیا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ حضرت ارقم کے گھر سے اسلام کو بیت اللہ میں کھڑا کر دیا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ جنہوں نے بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کو دی۔ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا اسلام کے جرنیل جو عمر بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، کپڑوں پہ 17 پیوند تھے، ہوں گے، جا رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہے، جرنیل کے ہاتھ میں مہار ہے، کبھی جرنیل سوار ہیں، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ عیسائی آئے، کپڑوں کے پیوند چیک کیے، چابیاں دی۔ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، مسلمان یہ تیرا ماضی تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کا دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ ان کے بعد درجہ عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، 2 دفعہ ہجرت کرنے والے، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، کنواں خرید کے وقف کرنے والے، مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خریدنے والے، غزوہ تبوک کے موقع پہ درہم و دینار سید الکونین کی جھولی میں ڈالنے والے حضرت عثمان، اور اللہ کی زمین پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں جن کے نکاح میں سید الکونین کی 2 بیٹیاں آئی۔ آج ایک ایسا شخص منحوس جس نے کسی استاد سے دین کا علم حاصل نہیں، لیپ ٹاپ پہ علم حاصل کیا، آج
وہ خاندان بنو امیہ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، امی عائشہ کی عظمت پہ، عظمت کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اہل سنت کا موقف کیا ہے ہمارے سلف کا، صحابہ سارے جنتی ہیں، اگر کسی وجہ سے اجتہادی بنیاد پہ اختلاف ہو بھی جائے، ہمارا عقیدہ یہ ہے پیارے علی بھی جنتی ہیں، امیر معاویہ بھی جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں کا احترام فرض ہے۔ ایسا شخص جس نے کسی مدرسے میں دین کا علم نہیں سیکھا، بے استادہ کسی استاد سے دین کا علم نہیں سیکھا، وہ بدبخت کہتا ہے اگر میں امیر معاویہ کے، اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوتا، امیر معاویہ کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ وہ ظالم، بڑے افسوس کی بات ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ میں کہتا ہوں دین علماء سے سیکھیں، یہ دارالقرآن ہے اللہ کے فضل سے، یہاں سے 12-13 استاد ہیں جو مدینہ پڑھ کے آئے ہیں، اور ہمارے استاد محترم انس مدنی نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ یہاں پہ نا کمپیوٹر کی تعلیم، 60 ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، دنیا کی تعلیم، تاکہ ایسے نوجوان دارالقرآن سے تیار کیے جائیں جن کے پاس دین کا علم بھی ہو، کمپیوٹر بھی چلانا جانتے ہوں، دنیا کا علم بھی ہو، وہ PhD بھی ہوں، MPhil بھی ہوں۔ اللہ کی قسم ایسے علماء کی ضرورت ہے جو دین کے علم کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ان جہلوں کا جواب دینا جانتے ہوں۔ ایسی کھیت تیار کرنے کی آج ضرورت ہے، اس لیے اپنے بچوں کو کلیہ دارالقرآن کے اندر داخل کروائیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، مفتی بن کے بیٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دین علماء سے سیکھیں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ آج کا ان پڑھ جس کو قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، جو رسول پاک کے صحابہ پہ اعتراض کرے، اس کو کس نے حق دیا ہے ایک صحابی کو جھوٹا کہے دوسرے کو سچا کہے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کون معاویہ؟ طبقات حنابلہ میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آقا کے پاس بیٹھے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، جبرائیل آسمان سے وحی لے کے آئے، سید الکونین نے وحی لکھنے والا قلم جنتی علی سے لے کے امیر معاویہ کو دیا، معاویہ آسمان سے آئی وحی کو لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے آقا رب کے حکم سے بولتے ہیں، میرے ہاتھ سے قلم لے کے جو معاویہ کو دی ہے وہ رب کے حکم سے دی ہے۔ کون امیر معاویہ؟ خال المومنین امیر معاویہ۔ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ مومنوں کی ماں بنی، خال المومنین، امت مسلمہ کے خالو امیر معاویہ، کاتب وحی امیر معاویہ، پہرا بحری بیڑا پانی کی موجوں میں اتارنے والے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو، پہلا بحری بیڑا جو پانی کی موجوں میں اترے گا وہ سارے جنتی ہوں گے۔ اس پہلا بحری بیڑا جو پانی کی موجوں میں اترا، جن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس قافلے کے سپہ سالار امیر معاویہ، قبرص جیسا جزیرہ مسلمانوں کو لے کے دینے والے امیر معاویہ، شام پہ پرچم اسلام لہرانے والے امیر معاویہ۔ ہمارا عقیدہ ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جنتی ہیں، رسول پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، مرحب کے ٹکڑے کرنے والے ہیں،
میرے آقا نے فرمایا جبرائیل نے آ کے بتایا امین نے مجھے 4 بندوں سے بڑی محبت ہے، علی منہم، علی ان 4 بندوں میں سے ہے جسے ابو تراب کہہ کے پکارتے تھے اللہ میرا چچے کا بیٹا علی گیا ہوا ہے، مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک میری آنکھیں علی کو دیکھ نہ لیں۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ فاطمہ الزہرا جب آقا کے پاس آتی آقا چادر بچھا دیتے، ماتھے کا بوسہ دیتے، فرمایا یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ فاطمہ کے لختے جگر حسن و حسین ہما ریحانہ طایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون؟ حسن و حسین، جن کے ہونٹوں پہ آقا نے بوسے لیے، جنہوں نے محبوب کے کندھوں پہ سواری کی، جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ لوگوں ہم صحابہ کا بھی احترام کرنے والے، اہل بیت کا بھی احترام کرنے والے، امیر معاویہ کا بھی احترام کرنے والے، حضرت علی کا بھی احترام کرنے والے، یہ جاہل شخص آج جنگ جمل اور جنگ صفین کو بنیاد بنا کے امیر معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم زندہ ہیں، ہمارے اکابرین زندہ ہیں، ہمارے علماء زندہ ہیں۔ کبھی اللہ کے فضل سے یحییٰ نور پوری میدان میں آئے دفاع صحابہ کے لیے، کبھی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری میدان میں آئے، کبھی مولانا ارشاد الحق قصری نے مشاجرات صحابہ لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مولانا الحمدللہ صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقالات صدیق کی لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ علامہ شہید نے اشیاء و سنہ لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی مولانا یحییٰ عارفی میدان میں آئے، عتیق الرحمن علوی میدان میں آئے، علامہ ابتسام میدان میں آئے، علامہ حشام میدان میں آئے، الحمدللہ علماء میدان میں آئے، مفتی مبشر ربانی میدان میں آئے، حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، علماء میدان میں آئے۔ صحابہ کی عظمت پہ ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ کام کیا، دارالقرآن کے علماء نے کام کیا۔ اللہ کی قسم ہے عظمت صحابہ کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، اور اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ دارالقرآن سے میں نے اپنے روحانی باپ مولانا انس مدنی، مولانا خور صاحب، مولانا حبیب الرحمن خلیق، ان علماء سے مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک اس ادارے کے اللہ اکبر بانی مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، باعمل تھے، رب توکل تھا، قبر نور سے منور فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ان کے لختے جگر کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن جو رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم پڑھاتے تھے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ نے 25 سال موقع دیا، الحمدللہ میں تمام اہل حدیث حضرات کا، مسلمانوں کا خادم ہوں، اور میرے ساتھ تمام محبت کرتے ہیں، پروگراموں پہ بلاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ساری جماعت اہل حدیث کا مشترکہ خطیب بنایا ہے، ہر سٹیج پہ جاتا ہوں، اور میرے لیے یہ شرف ہے اس کلیہ دارالقرآن، یہ اساتذہ مولانا انس مدنی صاحب یہ میرے محسن ہیں، روحانی باپ ہیں، میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کی بات کرتے رہیں گے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان دشمنوں کو بھی پہچاننا چاہیے۔ آئیے زبان، قوم اور فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ ہم سب ایک ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے ہم سب ایک ہیں نا عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے، پاکستان کے دفاع و استحکام کے لیے۔ تو آخر میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شان صحابہ پہ خطبہ جمعہ سنا ہے، اور آخر میں سیدھی بات ہے، میں نے 1 گھنٹہ عظمت صحابہ پہ بیان کی۔ صحابہ کو رب نے جنتی قرار دیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے دین کے لیے جانیں بھی دی، اللہ کے دین کے لیے بولو، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جانیں بھی دی، اور اللہ آپ ڈھیلے ہو گئے یہ گھنٹہ خطبہ سنو،
اللہ کے دین کے لیے جانیں بھی دی. بولو اللہ کے دین کے لیے, بولو اللہ کے دین کے لیے. ہر شخص بولے اللہ کے دین کے لیے مال بھی. آپ نے ابو بکر کی بات سنی رضی اللہ, آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی. رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ. یہ اتنا بڑا ادارہ, یہ اتنی بڑی مسجد اور یہ اتنی بڑی بلڈنگ, اور اس ادارہ کے بانی مولانا عبداللہ ہے رحمت. اتنا رب پہ توکل. 9 لاکھ کا پلاٹ خریدا, بجٹ کچھ بھی نہیں تھا, بیانہ دے دیا. ساتھی پریشان ہو گئے, رقم نہیں ہے, کہاں سے رقم آئے گی؟ فرمانے لگے پریشان نہیں ہونا, مجھے ایک سامی مل گئی ہے, اس نے وعدہ کر لیا. ساتھی کہنے لگے اگلے دن رقم ہو گئی ہے پوری 9 لاکھ. کہاں سے ہوئی؟ فرمایا تہجد کے وقت میں نے ایک سامی سے رابطہ کیا, عرش والے رب سے 9 لاکھ پورے کر. اب ان کے پوتے مولانا انس مدنی حافظ اللہ, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, دار القرآن کے لیے 17 مرلے جگہ خریدی ہے. اس کی توسیع کے لیے, اور لوگوں سید الکونین کا فرمان سن لو, من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا. مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی, فرمایا چندہ اکٹھا کر لو. پیارے عثمان کھڑے ہو گئے, فرمایا اکیلا اپنی جیب سے رقم دی. ابو بکر صدیق نے رب کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ بولو اونچا بولو, کتنا دیا تھا؟ 100/100. کتنا دیا تھا؟ 100/100 رب کے نام پہ دیا تھا. اللہ اکبر. آج مجھے تم بتاؤ, آپ نے 1 گھنٹے کا شان صحابہ پہ خطبہ سنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا, مجھے بتاؤ دایاں ہاتھ کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے کیا ابو بکر عمر کی طرح؟ جیسے سیدنا ابو بکر نے 100/100 رب کے نام پہ دی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آدھا دیا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نام پہ دل کھول کے دیا تھا. کیا تم ابو بکر عمر عثمان کی طرح یہ جو 7 کروڑ کی جگہ خریدی ہے اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ دایاں ہاتھ رب نے برکت والا بنایا, اوپر کریں, اوپر کریں, اوپر کریں, نیچے نہ کریں. نیچے نہیں کرنا, جب تک میں نہ کہوں ہاتھ رب کے نام پہ اٹھایا ہے نیچے نہ جائے. نیچے لے ہی نہیں جانا رب کے نام پہ جو کھڑا کیا ہے. اب یہ جو دایاں ہاتھ رب کے نام پہ کھڑا کیا نا, اب نیچے نہ کریں, نیچے نہ کریں. اب کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ میں 50,000 دوں گا, 10 دوں گا, لاکھ دوں گا. کون پہلے اٹھے گا اس مجمع سے؟ ہاں جی, کون پہلے اٹھے گا؟ 5,000 دا, 10 دا, لاکھ دا, 50,000 دا. اچھا, ایک مرلہ جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے کتنے کا استاد محترم؟ 3,90,000. جو رب کے نام پہ ہاتھ اٹھایا تھا نا آپ نے, ہیں جی, رب کے نام پہ اٹھایا تھا. کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جو کہے آج میں رب کے ساتھ جنتوں کا سودا کرتا ہوں, 1 مرلے کی رقم دوں گا؟ ہے کوئی ایسا خوش نصیب؟ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں جی؟ ہے کوئی خوش نصیب جو 1 مرلے کی رقم جمع کروائے, اس مجمع سے کھڑا ہو کے اعلان کرے, حضرت ابو بکر عثمان کی یاد کو تازہ کرے کہ میں 1 مرلے کی رقم اپنی جیب سے ادا کروں؟ ہیں جی, ماشاءاللہ. کون بھائی جن ہیں جی انشاءاللہ جن کو توفیق دی ہے, تمام احباب انس مدنی صاحب موجود ہیں. جس کا باپ بیٹا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اب میرے بھائیوں, 1 فٹ جو ہے نا, 1 فٹ لے بھائی ہون نا تہاڈا جذبہ نظر آئے, ورنہ تسی جذبہ نہ دکھایا. جب تک تسی نانا حل جل کیتی اٹھے
تے میں خطبہ روک کے کھڑا ہو جانا ہے. ہن جذبہ دکھایا جے. 1 فٹ جو ہے نا 14,300 کا ہے. یہ جذبہ دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ 1 فٹ کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں؟ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریں ماشاءاللہ. ہاں جی 1 فٹ 14,300 صحابہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ. ادھر سے ماشاءاللہ پیچھے اوپر کریں بھائی ہاتھ, آپ کو دیکھ کے ترغیب ہو. بھائی جان ہاتھ اوپر کرے آجے ماشاءاللہ. ایک مرلے ادھر الحمدللہ ادھر 4 بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اور یہ جو رقم ہے نا اللہ کے فضل سے جمعے سے فارغ ہو کے استاد محترم انس مدنی صاحب کو جمع کروا دیں, اور جن کے پاس ہے وہ ابھی اٹھ کے جمع کروا دیں. اور آخر میں کیونکہ میں نے بھی یہاں سے اللہ کا دین سیکھا ہے, میں چاہتا ہوں جتنے بندے عورتیں آئی ہیں نا, آج کوئی بندہ عورت ایسی نہ ہو جس کا اس رقم میں حصہ نہ ہو. دوسرا خطبہ میں بعد میں دوں گا, مجھے صرف اتنی بات بتائیں, جو اللہ نے توفیق دیے 1000 2 5 کیا اس نیکی کے کام میں سب حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ سب تیار ہیں نا؟ اب دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریں. وہ ہر بندہ ایک دفعہ رب کے نام پہ اوپر کر لے. اوپر کریں ہر بندہ بھائی اوپر کرے ایک دفعہ رب کے نام پہ. اس ہاتھ کو اٹھائیں, صحیح معنوں میں اوپر کریں. اب کسی کا نیچے نہ جائے. 1000 2 5 جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. پہلے میں جمع کرواتا ہوں اللہ کی توفیق سے. ادھر آ بیٹا, لے بھائی میں جمع کرواتا ہوں. آپ اٹھیں, دوسرا خطبہ بعد میں ہوگا. چل کے آئیں سارے, ہر بندہ حصہ ڈالے. نہیں بھائی ادھر کھڑے ہو جائیں, اٹھ کے جمع کروائیں. بھائی جس نے رب کے نام پہ ہاتھ اٹھایا تھا نا, اٹھیں ایک دفعہ کھڑے ہوں رب کے نام پہ سارے. کوئی نیچے نہ بیٹھے, سب کو محبت ہے نا رب سے, صحابہ سے, سارے کھڑے ہوں. جس کی جیب میں 10 روپے نا 1000 2 5 جو ہے اللہ کے نام پہ, جس کی جیب میں 5000 ہے 10 کسی کو نہ دیں. اٹھ کے آئیں بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں. ایک جس کی جیب میں 10 روپے ہیں وہ بھی کھڑا ہو جائے. اٹھے ماشاءاللہ. جس کی جیب میں 5-10 ہزار ہے نا, آج اللہ کو دے دیں. بھائی میں کہتا ہوں ہر بندہ اٹھے. ادھر جو پیچھے بیٹھے ہیں کوئی بندہ نیچے بیٹھا مجھے نظر نہ آئے. اگر عورتیں ہیں ایک میری بہن کھڑی ہو جائے, وہ اوپر جا, عورتیں جمع کر. ہر بندہ بھائی ادھر جو بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں جس کی جیب میں 10 روپے ہے نا وہ بھی آج کھڑا ہو جائے. ہر بندہ جمع کروائے. آگے چل کے کسی کو نہ دیں, چل کے آئیں ماشاءاللہ. اور جن کی جیب میں 1000 2 ہے نا, 5000 ہے نا, 10,000 ہے نا, آج اللہ کو دے دیں. آگے چل کے آئیں ماشاءاللہ, جمع کروائیں. یہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں, ایک بندہ ماشاءاللہ بزرگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان بزرگوں کو دیکھ کے نوجوان بھی اٹھیں, ادھر جمع کروائیں بھائی سارے ماشاءاللہ. لے ادھر سے بزرگ ماشاءاللہ بچے کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ, جمع کرواؤ بھائی سارے. جیدی جیب 100 روپے ہے وہ بھی جمع کروائے. یہ تو جنتوں کا جھولی پھیلا لیے بچے نے, اس جھولی کو بھر دیں. یہ نجات بینک ہے. اللہ کی قسم یہ جو رقم ہے نا آپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گی. اور اللہ کی توفیق سے جس کا باپ فوت ہو گیا ہے, بیٹا فوت ہو گیا ہے, ہمارے جو کاروباری تاجر حضرات ہیں نا, بعض لوگ پوشیدہ دینا چاہتے ہیں, تو محترم استاد محترم انس مدنی صاحب موجود ہیں جو اپنی بیوی کے لیے, اپنا بیٹا جو فوت ہو گیا, شوہر جو فوت ہو گیا, اس کے ایصال ثواب کے لیے نا ایک مرلہ یا زیادہ رقم 1,50,000 10,000 وہ بعد میں جمع کروانا چاہتے ہیں, وہ لکھوا کے جائیں. بھائی اللہ آپ کا دیا قبول فرمائے. جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے, جتنے مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی دے دے. ہم پاکستان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, ہمیں سیاسی لڑائی, زبان کی لڑائی, فرقوں کی لڑائیوں سے بچائے. اس کوریا دارالقرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. آپ نے جو اللہ کے نام پہ دیا اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جائیے. سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.